ایک امیر کبیر سوداگر گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا۔ اس کے پاس جواہرات اور سچے موتیوں سے بری ہوئی 4 تیلیاں تھیں۔ ان سچے موتیوں کو بیچ کر وہ تجارت کا سامان خریدنے کی غرض سے یہ سفر کر رہا تھا۔ اچانک وہ راستہ بھول کر ایک صحرا میں جا نکلا۔ اس کے پاس دولت تو بہت زیادہ تھی، لیکن کھانے پینے کا سامان نہ ہونے کے برابر تھا۔ پانی کی بوتل میں تھوڑا پانی تھا، جو تپتے ہوئے صحرا میں داخل ہوتے ہی اس نے پی لیا۔ گرم ریت پر تھوڑا بھی چلنے کے قابل نہ رہا۔ رفتہ رفتہ اسے بھوک پیاس نے تنگ کرنا شروع کیا۔ وہ اگر اونٹ پر سوار ہوتا تو شاید اس مصیبت کا مقابلہ کر لیتا، کیونکہ اونٹ تو صحرا کا جہاز کہلاتا ہے۔ گھوڑا صحرا کی ریت پر گر کر تڑپنے لگا تو سوداگر تیلیوں کو سنبھال کر پیدل ہی چل نکلا۔ تھوڑی دور اسے ایک کانٹوں والی بہت بڑی جھاڑی دکھائی دی۔ سوداگر اس کے سائے میں بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی کمر سے بندھی ہوئی 4 تیلیاں نکالی، پھر چمکتے ہوئے قیمتی موتیوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ وہ موتی جن کی چمک سے وہ خوش ہوا کرتا تھا، اسے پتھروں سے بھی کم قیمت لگ رہی تھی۔ اس کی صرف ایک ہی خواہش تھی کہ کاش وہ جواہر کے دانے جوار یا گندم کے دانوں میں تبدیل ہو جائے، کم از کم اس کی بھوک تو مٹ جائے گی۔ رفتہ رفتہ سورج ڈھلنے لگا تو صحرا کی گرم ریت ٹھنڈی ہو گئی۔ اس نے جھاڑی کی جڑوں کو کھودا تو گیلی ریت دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ گیلی جڑوں کو چوس کر اس نے اپنی پیاس بجھانے کی کوشش کی۔ اب بھوک نے اس کا برا حال کر دیا۔ رات ختم ہوئی تو اس نے سورج سر پر آنے سے پہلے صحرا سے نکل جانے کا ارادہ کیا، لیکن وہ صحرا اتنا بڑا تھا کہ سوداگر چلتے چلتے تھک کر چور ہو گیا، مگر صحرا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دھوپ میں تیزی آئی تو جواہرات کی قیمتی تیلیاں اسے بڑی بوجھل محسوس ہونے لگی۔ اس نے 4 تیلیوں کو غور سے دیکھا، پھر سب سے بڑی تیلی ناکارہ بوجھ کی طرح ریت پر پھینک دی۔ اسے تھوڑا سا دکھ ضرور ہوا، لیکن موتیوں کو وہ چونکہ کھا نہیں سکتا تھا، لہٰذا اس وقت وہ کسی کام کے نہیں تھے۔ تھوڑی دور جا کر اس نے دوسری تیلی سے بھی نجات حاصل کی۔ اس طرح اس نے 4 تیلیوں کو صحرا میں پھینک کر اپنا بوجھ ہلکا کر لیا۔ آخری تیلی پھینکتے ہوئے اسے ذرا بھی دکھ نہ ہوا، اس لیے کہ اس کی بھوک اسے پاگل کر رہی تھی۔ وہ بار بار ایک ہی فکرہ دہرا رہا تھا، جواہر کے دانوں سے جوار کے دانے بہتر ہوتے ہیں۔ بھوک پیاس کی شدت سے جب وہ مرنے کے قریب ہو گیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بڑی عاجزی سے خدا کے حضور دعا کی، اے میرے خدا، تو ان جواہرات کی 4 تیلیوں کے بدلے مجھے صرف ایک تیلی چنوں کی عطا کر دے، تاکہ بھوک کے ساتھ اس عذاب سے میری جان چھوٹ جائے۔ کہتے ہیں سچے دل سے مانگی ہوئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ سوداگر کو تھوڑی دور درختوں کا ایک جھنڈ دکھائی دیا۔ ایک چھوٹا سا نخلستان تھا جو صحرا میں زندگی کی ضمانت سمجھا جاتا تھا۔ اس نخلستان میں پانی کا ایک چشمہ بھی بہہ رہا تھا۔ سوداگر نے اپنی پیاس بجھائی تو اس کی جان میں جان آئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی بھوک اور زیادہ چمک اٹھی۔ اچانک اسے بالکل ویسے ہی تیلی نظر آئی جسے اس نے سب سے پہلے صحرا میں پھینکی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تیلی موتیوں سے بھری ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے تیلی کو کھولا۔ ایک بار پھر اس نے عاجزی سے خدا سے دعا کی، یا اللہ، اس تیلی میں اگر سچے موتی ہو تو ان کو بنے ہوئے چنوں میں تبدیل کر دے۔ اس کی خوشی کا کوئی عالم نہ رہا جب اس نے دیکھا کہ تیلی بنے ہوئے چنوں اور جوار کے دانوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے خدا کی اس نعمت پر لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ وہ سوداگر اپنی جان بچا کر صحرا سے واپس آیا تو بالکل بدلا ہوا انسان تھا۔ یہ واقعہ وہ اپنے دوستوں کو سناتا اور کہتا کہ امیر سے امیر اور غریب سے غریب انسان میں صرف ایک وقت کی روٹی کا فرق ہوتا ہے، لہٰذا دولت کی ہوس میں انسان کو کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہیے۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ دولت، جواہرات، بڑی بڑی گاڑیاں، محل نما گھر، یہ سب چیزیں ایک خاص وقت تک ہی کام آتی ہیں۔ جب بھوک لگتی ہے، جب پیاس ستاتی ہے، جب جسم کمزور پڑ جاتا ہے، تو سب سے قیمتی چیز ایک مٹھی بھر اناج بن جاتی ہے۔
آج کے دور میں ہم لوگ دن رات پیسے کمانے کی دوڑ میں لگے رہتے ہیں۔ مہنگے فون، برانڈ کے کپڑے، بڑی گاڑیاں، بس انہی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ مگر سوچو، اگر ایک دن کھانا نہ ملے تو یہ سب چیزیں کیا کام آئیں گی؟ ہمیں چاہیے کہ دولت کمائیں مگر لالچ نہ کرے، دوسروں کی بھوک کو سمجھے، جو ہمارے پاس زیادہ ہے اسے غریبوں میں بانٹے۔ آج کل لوگ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی ہوڑ میں غلط راستے اختیار کر لیتے ہیں، رشوت، دھوکہ، جھوٹ۔ مگر یاد رکھو، سچی خوشی سکون میں ہے، دل کی اطمینان میں ہے، اور ایک وقت کی روٹی آرام سے کھانے میں ہے۔ خدا نے سب کو رزق دیا ہے، بس ہم شکر ادا کریں اور دوسروں کا خیال رکھیں۔ یہ تاجر واپس آیا تو بدل گیا۔ ہم بھی اپنے اندر جھانکیں اور سوچیں کہ ہماری اصل دولت کیا ہے۔ ہمارا ایمان، ہماری صحت اور ہمارا خاندان، باقی سب تو ایک دن رہ جائے گا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ دے کہ اصل چیز کیا ہے اور ہمیں لالچ سے بچائے۔ آمین۔